بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے کروڑوں درود و پاک خاتم النبیین پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد پر اور ان کے اصحاب پر۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی، اور جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے بسم اللہ کی فضیلت اور برکتوں کا، جن سے آج ہم محروم ہیں، اور کس طرح ہم ان برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں کو حاصل کر سکیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر اچھا کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع کیا جائے تو ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ احادیث میں ہر کام کو کرنے کے لیے مسنون دعائیں بتائی گئی ہیں، لیکن اگر آپ کو وہ سبھی دعائیں یاد نہیں ہیں تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس سے ہمارے کام میں برکت ہوگی اور شیطان سے حفاظت رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی برکتوں والی آیت ہے۔ یہی بسم اللہ کی آیت جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو لکھ کر بھیجی تھی تو وہ زنجیر ایمان سے بندھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 فرشتے ہیں۔ جو کوئی جہنم کے ان 19 فرشتوں سے بچنا چاہے تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی 19 حروف ہیں جو جہنم کے ان 19 فرشتوں سے بچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ روم کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک ٹوپی بھیجی کہ جب سر میں درد ہو تو یہ ٹوپی پہن لیں۔ بادشاہ جب ٹوپی پہنتا تو سر درد ختم ہو جاتا، اور جب ٹوپی اتارتا تو درد دوبارہ شروع ہو جاتا۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ آخر اس ٹوپی میں کیا ہے جو اس کے پہننے سے درد ختم ہو جاتا ہے اور جب اتارتا ہوں تو دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے جب اس ٹوپی کو اتار کر کھول کر دیکھا تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ اتنے میں سواری نے ٹھوکر کھائی تو اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا شیطان ذلیل ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مت کہو یہ الفاظ، کیونکہ ایسا کہنے سے شیطان پھول کر موٹا ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت سے ایسا کیا ہے۔ اس کے برعکس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شیطان ذلیل ہو کر مکھی کے برابر حقیر ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے اور وہ لوگوں میں بہت عزت دار بن جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی نبی پر نہیں اتری سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت مولانا یونس پالن پوری صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ہر کام میں بسم اللہ کہنے کی اتنی عادت ہونی چاہیے کہ بے خیالی میں بھی اگر کوئی کام ہم کریں تو بے اختیار ہمارے منہ سے بسم اللہ کا کلمہ نکل جائے، اور ایسا بار بار پریکٹس کرنے سے ہوگا۔ جب آپ شروع میں بار بار پریکٹس کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو آپ کے کاموں میں بھی خوب برکت ہوگی اور آپ کو اس کی عادت بھی ہو جائے گی۔ پھر بے خیالی کے کاموں میں بھی آپ کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ نکلے گا، اور جب آپ کو خوب بسم اللہ پڑھنے کی عادت ہو جائے گی تو کل قیامت میں جب اللہ رب العزت نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دے گا
تو ہم بسم اللہ پڑھ کر اپنا نامہ اعمال پکڑیں گے تو اس نام کی برکت سے انشاءاللہ اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس سے شیطان تمہارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان کھانے والے کے ساتھ اس کی پلیٹ میں اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر حقیقت میں آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو کوئی ناپاک جانور، کتا وغیرہ آپ کے ساتھ آ کر آپ کی پلیٹ میں شامل ہو جائے تو آپ ایسا کھانا کھانا پسند کریں گے؟ شیطان تو ان سے بھی زیادہ ناپاک اور پلید ہے، جس کو ہم اپنے کھانے میں شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ نہ پڑھ کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کھانے کے درمیان میں یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا کرو، اس سے شیطان نے جو کھایا ہوتا ہے وہ قے کرتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ قربان جائیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے لیے اتنا آسان دین لے کر آئے کہ اگر ہم پھر بھی عمل نہ کریں تو یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک بڑا موٹا تازہ تھا اور دوسرا بہت ہی دبلا پتلا اور کمزور تھا۔ اس موٹے شیطان نے کمزور شیطان سے پوچھا کہ سناؤ بھائی، تم کیوں اتنے کمزور ہو گئے؟ اس نے کہا، یار میری ڈیوٹی جس بندے کے ساتھ لگی ہے نا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاتا ہے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، تو نہ مجھے رہنے کی جگہ ملتی ہے اور نہ کھانے کو کبھی کچھ ملتا ہے، تو میں نے کمزور ہی ہونا ہے نا۔ تو اس پر وہ موٹا شیطان بڑا زور کا کہا لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی تو ایک کافر کے ساتھ لگی ہے جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پتہ ہی نہیں، اس لیے میرے تو مزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت دی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی طاقت و قوت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر کے آل کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔